مومن ہے وہ سب چھوڑ بھی جائیں گے تو کیا ہے، مومن ہے وہ سب چھوڑ بھی جائیں گے تو کیا ہے اس کو یقین خدا اس کا ساتھ کھڑا ہے، وہ صدق و یقین اور شجاعت سے ہے مزین، تنہا ہے مگر وہ شخص لشکر کی طرح ہے۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان صاحب اس وقت جو ہے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات اس پر کافی ہیں، صرف اس پر ہی نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو لیڈر تو کہلاتے ہیں لیکن سب سے پہلے وہ اپنی ذات کو فائدہ دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، ملک اور قوم کا وہ نہیں سوچتے، چاہے کہیں بھی وہ چلی جائے، چاہے بھاڑ میں چلی جائے۔ عمران خان صاحب اس وقت 180 سے زائد کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی شخص ایسے کھڑا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی لشکر کھڑا ہو۔ لشکر تو یقیناً ہے، تقریباً 20 سے 22 کروڑ جو عوام ہے، تھوڑی بہت فالوئنگ پی ڈی ایم کی بھی ہے، لیکن اس وقت جو 90% 9 مئی واقعے سے پہلے 70% مقبولیت تھی عمران خان صاحب کی، جو پاپولیرٹی کا گراف تھا جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی تھی۔ 9 مئی واقعے کے بعد جس طرح اس کو جواز بنا کر، اس کو بیس بنا کر چیئرمین تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو پولیٹکس سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بیس بنا کر عمران خان صاحب کا مزید کیسز بنائے اور مزید بھی کوشش ہو رہی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی کوشش ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے جو سینئر لیڈر تھے، پارٹی رہنما تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ اب بھی کافی ساری جو تعداد ہے جیلوں میں پڑی ہے، کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، بلکہ کچھ تو سیاست سے ہی علیحدہ ہو چکے ہیں ظاہری طور پر، اور کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا کیونکہ ان کے بچوں کو، ان کے خواتین کو تھریٹ کیا جا رہا تھا اور ان کے گھروں پر چھاپے تک چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا، اجازت لی اور پارٹی کو فی الوقت خیر آباد کہا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کسی اور کا اعلی کار بنتے ہوئے نہ صرف عمران خان صاحب پر الزامات لگائے، بلکہ 9 مئی جو ثانیہ ہوا تھا اس کا جو ہے نا مین کردار بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اللہ الحق ہے، اور ایک پلان جو ہے انسان بناتا ہے، دوسرا جو پلان ہے وہ اللہ بناتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو پلان اللہ پاک بناتا ہے۔ ججز بھی سمجھتے ہیں کہ جو تمام قسم کے کیسز ہیں یہ میلافائڈی ہیں، یعنی کہ بدنیتی پر جو ہے نا یہ مشتمل ہیں، اس میں پولیس کی بدنیتی جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ بھانپ چکے ہیں، اور اس کا ذکر بھی ججز کر چکے ہیں کہ 9 مئی کے بعد یا 9 مئی کو بیس بنا کر اس پر جو ایف آئی آرز کی گئی ہیں اس میں بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، صرف عمران خان صاحب کو پولیٹکس سے آؤٹ کرنے کے لیے یا جیل میں ڈالنے کے لیے سب جو ہے نا کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کو پری اریسٹ جو بیل ہے وہ گرانٹ کی گئی ہے، اور یہ پری اریسٹ جو بیل ہے ایسے کسی مجرم کو نہیں دی جاتی یا ملزم کو نہیں دی جاتی۔ اگر ججز کو لگے کہ مزید اس میں کوئی انویسٹیگیشن تفتیش ہونی چاہیے یا ان کو شک ہو کہ یہ بندہ ملزم ملوث ہو سکتا ہے تو پری اریسٹ بیل جو ہے وہ گرانٹ نہیں کرتے، لیکن ججز جو ہے وہ عمران خان صاحب کو 2 کیسز میں پری اریسٹ بیل جو ہے وہ گرانٹ کر چکے ہیں۔ ایک 9 مئی ثانیہ یہ تو ختم ہی ہو چکا ہے، اور دوسرے بھی کئی جو کہتے ہیں کہ خفیہ اگر آپ لوگوں نے ایف آئی آرز کی ہوئی ہیں تو اس میں بھی عمران خان صاحب، کیونکہ کافی سارے جو کیسز ہیں وہ تو ہیں بوگس، ججز جو ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اب بھی اگر کوئی خفیہ کیسز ہوں گے، ایف آئی آرز ہوں گی تو وہ بوگس ہی ہوں گی، تو انہوں نے جو ہے پری اریسٹ بیل جو ہے وہ گرانٹ کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو۔ لیکن حکومت اس وقت مکمل طور پر منافقت سے کام لے رہی ہے، چونکہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے، اس کو واپس لانا ہے۔ ایک تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ وہ سیدھا ججز جو ہیں ان کو کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالیں، کیونکہ وہ مفرور ہے، اور جو مفرور شخص ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے قانون اس کو ریلیف نہیں دیتا جب تک وہ سرنڈر نہ کرے۔ اس کے بعد ججز پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن سرنڈر جو ہے وہ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں نہ جائے نواز شریف صاحب، لیکن اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنا ہے یا ڈسکوالیفائی کرنا ہے،
اور ان کی کوشش ہے کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن پیپل پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے بلاول بھٹو کو بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے اتفاق کیا تھا، بلکہ شہباز شریف کا ساتھ دیا تھا کہ یہ جو 1 یا 1.5 سال جو باقی بچتا تھا اس ٹینیور کا، پچھلی حکومت کا جو تھا 5 سال مکمل کرنے تھے، اس میں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے باقاعدہ طور پر سپورٹ بھی کیا اور شہباز شریف صاحب کا دفاع بھی کیا پیپلز پارٹی نے اور اس کے ساتھ جو دوسرے اتحادی تھے۔ لیکن وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اگلی جو حکومت آئے گی اس میں شہباز شریف صاحب بھی یہ کہنے لائق نہیں رہیں گے کہ بلاول بھٹو کو جو ہے وزیر اعظم نہ بنایا جائے، اس لیے پیپل پارٹی جو ہے اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ اب اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول کو دیکھ رہے ہیں اور بلکہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں کافی ساری جو ہے خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بندے بھی خفیہ طور پر توڑے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے ان کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل میں نے بیان سنا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور ہر حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، اس پر اگر کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی تو انہوں نے کارکنان کو اجازت دی کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرپشن پر، اپنے اپنے ذاتی مفادات پر پیپل پارٹی، جے یو آئی، نون لیگ، ایم کیو ایم اور دیگر جو سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر ہیں۔ دیکھیں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کون کرتے ہیں؟ مجرم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک انسان کرپشن سے پاک ہو یا اسی قسم کے کسی بھی منی لانڈرنگ، بدنیتی، بدعنوانی سے پاک ہو، وہ ایسے لوگوں سے اتحاد نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور عمران خان صاحب بھی ان لوگوں سے اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب کا جو 20 سال پرانا جو بیانیہ ہے کہ کرپشن، لوٹ مار، بدعنوانی، اس سے ملک کو چھٹکارا دلانا ہے تو ملک ترقی کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا، تو وہ کیسے عمران خان صاحب ان سے جو ہے اتحاد کرے گا؟ ہاں اگر کرپشن، لوٹ مار، بدعنوانی اگر اس سے توبہ کر لیں تو کوئی بھی ان لوگوں سے اتحاد کرنے کو تیار ہوگا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ تمام قسم جو ادارے ہیں اس میں کرپٹ مافیاز اور مجرم جیلوں سے نکال کر شہباز شریف صاحب نے کسی کو اے ایس پی لگایا، کسی کو اے ایس آئی لگایا کہ ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے، تو وہ کیسے عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ اور ٹوٹل جو مافیا ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، عمران خان صاحب کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ عمران خان صاحب کسی کو بھی کھانے کی اجازت، لوٹ مار کی اجازت، کرپشن کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے جیل جائے، ڈسکوالیفائی ہو، اور اس میں تمام ادارے کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی نواز شریف صاحب کی شرط ہے، وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے الیکشن میں حصہ لے اور ڈسکوالیفائی بھی نہ کیا جائے، نواز شریف یہ بھی چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑ دیا جائے، کمزور ہو جائے، جس طرح جے یو آئی ہر الیکشن میں 2-3 سیٹیں لیتی ہے اور مجبوراً اس کو جو ہے کولیشن گورنمنٹ کے طور پر جو ہے اس کا حصہ بننا، اتحاد کرنا پڑتا ہے، جو وفاق میں حکومت یا جس کی پنجاب میں اکثریت ہو اس سے الحاق کرنا پڑتا ہے جے یو آئی کو۔ اب پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح کی جو ہے نا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ 2-3-4-5-6 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف بے شک جیت جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر جس کی پنجاب میں اکثریت ہوگی تو پی ٹی آئی کو بھی اس حکومت کا اتحادی بنا کر چھوٹی موٹی وزارتیں جیسے مولانا فضل الرحمان کو دیتے ہیں تو اس طرح دے دی جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب ایسا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر میری حکومت اتحاد کر کے بنانی پڑی تو میں نہیں لوں گا کولیشن گورنمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لولی لنگڑی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ نہ تو آزادانہ طور پر فیصلے کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کرپٹ مافیاز کو، مجرموں کو سزا دلوانے کے لیے کردار ادا کر سکتی، اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جس طرح پچھلی بار عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا گیا۔ ایم کیو ایم اتحادی تھی عمران خان صاحب کی، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزوں پر اگر کوئی قانون پاس ہونے لگتے تو کہیں ایم کیو ایم روڈ اٹکاتی اور کہیں دوسری جماعتیں اے این پی، اس طرح۔ تو نواز شریف صاحب انہوں نے اب آنا ہے، الیکشن میں حصہ لینا ہے، کیونکہ اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، تاحیات تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ تمام قسم کے جو کیسز ہیں وہ اس طرح جو ہے نا دھو کر ان کو چٹے کاغذ کی طرح دودھ کے دھلے ہو گیا، ایسے آپ سمجھ لیں۔ جب تک عمر عطا بندیال بیٹھے ہیں
تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ واپس نہ آئیں پاکستان، لیکن ادارے جو ہیں اور شہباز شریف اور پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف آئے اور جیل جائے۔ ظاہری طور پر تو وہ اس کے ساتھ ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، لیکن ان کو پتہ ہے کہ بے نظیر کی جو ننگی پکس ہیں انہوں نے پھینکوائی تھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ بلاول کو بھی پتہ ہے، زرداری کو بھی پتہ ہے۔ وہ اس گورنمنٹ کا، اس کا پی ڈی ایم کا حصہ کیوں بنے، یہ ان کی مجبوری تھی، چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے سب کو جو ہے اکٹھا کیا، عمران خان کو ہٹانا تھا۔ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کے لیے نمبرز کی ضرورت تھی، نمبرز تو ظاہر ہے بنانے تھے۔ ان کو جو بھی یقین دہانی کرائی گئی وہ تو پھر ظاہر ہے خفیہ بات ہے، کرائی گئی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی ہے، رج کے ہوئی ہے، اس میں سب کو پتہ ہے کچھ چیزیں لیک بھی ہوئی تھیں۔ تو پیپل پارٹی نہیں چاہے گی کہ نواز شریف صاحب آئیں اور الیکشن لڑیں، وہ یہی چاہتی ہے۔ اور جو الیکشن 14 مئی کا الیکشن کا فیصلہ ہے، حکومت سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، اس پر بھی انہوں نے اکسایا کہ آپ جو ہے الیکشن نہ کریں۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی ہوئی، یعنی کہ پیپل پارٹی چاہتی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو اگنور کریں، اس کو ریجیکٹ کریں، اور سپریم کورٹ جو ہے ان کی نااہلی کی جو تلوار ہے اس پر جو ہے نا گھما دے۔ لیکن ابھی تک وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، حالانکہ آرڈر کو فالو نہیں کیا، ان کی نااہلی پکی تھی۔ اب عمر عطا بندیال صاحب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس پر کوئی پریشر ہو۔ فی الوقت جب تک قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہیں آ جاتے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یہ تو پھر اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حالات کے حساب سے ہم تجزیہ کرتے ہیں اور حالات جو ہے یہی بتا رہے ہیں کہ اس پر کسی قسم کا پریشر ہے۔ ریلیف عمران خان صاحب کو تو مل رہا ہے، لیکن وہ اس ریلیف کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ 190 کیسز، تمام قسم کے بوگس، ضلع شاہ کا قتل اس پر، کوئٹہ وکیل قتل کا کیس اس پر، اور جو 9 مئی واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے نا بہت 30 کیسز کیے گئے، لیکن جس پر عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے۔ 9 مئی واقعے میں عدالت نے کہا کہ پولیس بدنیتی کر رہی ہے، تفتیش میں بھی خامیاں ہیں، عمران خان صاحب اس میں ملوث نہیں پائے جاتے۔ کل کا جو خطاب تھا عمران خان صاحب کا، اس میں عمران خان صاحب نے وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے، توشہ خانہ کیس جو دوبارہ اس کو جو ہے، کیونکہ اکثر کیسز میں تو اس کو ریلیف مل رہا ہے۔ اب حکومت جو ہے دائیں بائیں دیکھ رہی ہے کہ کوئی ایسا کیس بنا کر جو ہے پیش کیا جائے جس میں جج جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دے یا جیل میں ڈال دے، تاکہ ہم آسانی سے الیکشن لڑیں، کمپین کریں۔ عمران خان صاحب کمپین بھی نہ کرے اور نواز شریف صاحب بھی آئیں اور وہ کمپین کر کے جو ہے الیکشن میں حصہ لیں۔ تو کل انہوں نے القادر ٹرسٹ پر بریفنگ دی، بلکہ تفصیلی بیان دیا کہ یہ کیا کیا تھا۔ میں پہلے بھی ویلوگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں پڑے وہ بھی حکومت پاکستان کا ہی حصہ ہے۔ صرف یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ حکومتی خزانہ میں کیوں جمع نہیں ہوا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں جو پڑے کیا وہ عمران خان کے پاس ہیں، یا عمران خان اس سے کوئی بینیفٹ لے رہے ہیں، یا ان کو اس 190 ملین پاؤنڈ سے کوئی فائنینشیل بینیفٹ ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ القادر ٹرسٹ بھی یہی ہے، وہ سیرت النبی پڑھانے کے لیے، تاکہ طلباء جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور اس کو سمجھیں، تاکہ اس پر عمل کر کے فلاح پا سکیں۔ لیکن اس میں بھی وہی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس سے فائدہ لیا ہے، بینیفٹ لیا ہے، حالانکہ کوئی بھی ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ بینیفٹ نہیں لے سکتا خود ہے۔ تو اس پر بھی وضاحت کی۔ اور یاد رکھیے گا، آخری پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان صاحب از دا لاسٹ ہوپ، ہماری آخری امید ہے، ہماری کیا پاکستانی قوم کی آخری امید ہے۔ عمران خان صاحب کو ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا گیا میڈیا سے۔ اب اگر اس کو جیل میں ڈالتے ہیں تو میڈیا تو اس کو دکھائے گا نہیں، اس پر بات کرے گا نہیں، ڈسکشن کرے گا نہیں، کوئی بھی جو اینالسٹ ہے اس پر انالائسز نہیں کرے گا، تو ہم تک معلومات کیسے پہنچیں گی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ سوشل میڈیا پر بھی معلومات شاید نہ پہنچیں، کیونکہ وہاں سے لیک ہوں گی تو ہم تک پہنچیں گی۔ تو آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے مظاہرے کرنے ہیں، پرامن مظاہرے۔ 27 سال سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناانصافی کے خلاف، انسانی حقوق کی وائلیشن کے خلاف آپ باہر نکلیں، مہنگائی کے خلاف، بدعنوانی، کرپشن، نااہلی کے خلاف باہر نکلیں۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں، اپنی آنے والی نیو جنریشن اور ملک کی استحکام کے لیے۔
یہ جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. تو آپ جب تک باہر نہیں نکلیں گے اور ایک انقلاب کی سی سچویشن نہیں بنائیں گے تو آپ کو انصاف ملنے والا نہیں ہے، پھر آپ بھیڑ بکریاں ہی ہیں. ناظرین اب تک اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.